بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو والدین سے یا والد سے اس سے وراثت کا حصہ مانگنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو۔ تو تفصیل سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس نے جو کچھ کمایا ہے وہ اسی کا ہے، اسی کو استعمال کرنے کا اللہ پاک نے حق دیا، اختیار دیا ہے، چاہے وہ دوسری اولاد ہی کیوں نہیں ہے، اس سے مانگنے کا اختیار اس کو نہیں ہے، جبر نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہش کا اظہار کر دے، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر مانیں گے بھی صحیح تو زندگی کے اندر تقسیم کرنا یہ تحفہ اور گفٹ کہلاتی ہے، وراثت ہے ہی نہیں۔ اور تحفے اور گفٹ دینے میں والد برابری کرے گا، جو بیٹی کو حصہ دے گا وہی بیٹے کو دے گا، جو بیٹے کو دے گا وہی بیٹی کو دے گا۔ اگر ڈبل دینا ہے تو بیٹی کو بھی ڈبل دے گا، اگر سنگل دینا ہے تو بیٹوں کو بھی سنگل دے گا۔ اب اولاد کی مرضی، جس کی چوائس کر لے۔ اگر زندگی کے بعد ہے تو پھر وراثت بنے گی، کیونکہ وراثت کا تعلق ہی مالک کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، باقی سب کچھ اس سے پہلے عارضی ہوتا ہے۔ اگر مکمل طور پر انہوں نے تقسیم نہیں کیا، جس کو عارضی طور پر دیا تو وہ عارضی ہی رہے گا، فوت ہونے کے بعد، والد کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ تقسیم ہوگی۔ ہاں، کسی کو کمرہ، مکان، وہ گھر بنا کے دیتے ہیں، وہ ان کی تقسیم عارضی، سب کو برابر زمین دے دیتے ہیں، بھائی بناؤ اس میں، یا سب کو ایک ایک دو کمرے ڈال کے دے دیتے ہیں کہ بھائی تم اس کے اندر رہائش کرو، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ اولاد جو ہے وہ والدین سے لیتی بھی ہے، والدین بھی خوشی سے اولاد کی شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بھی بناتے ہیں، محنت مزدوری کے وہ کرتے ہیں سارا کچھ۔ باقی جو ترکہ ہے یہ وراثت، یہ فوت ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، زندگی کے اندر وہ ترکہ بنتا اور وراثت بنتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اولاد میں سے کوئی بھی حصے سے زیادہ قبضہ کرنا چاہے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یا جو کچھ اس کے پاس تھا اسی کے پاس قبضہ کر لیتا ہے مستقل طور پر، تو پھر اللہ پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو بھی جنت سے محروم کر دیں گے جو کسی کا حصہ نہیں دے گا۔ بلکہ اس سے آگے فرمایا کہ کوئی آدمی، چاہے وہ بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، تعلق والے ہیں، کسی کے ایک بالش تک زمین قبضہ کرے گا تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ساری 7 زمینوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیں گے، چل لے جا، تیری حرص پوری ہو جائے۔ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ادھر سے قبضہ کرے ناجائز، کھیت کے بننے آگے پیچھے کرے، ادھر سے موت کا فرشتہ تمہارے لیے تیار کھڑا ہو۔ کس کے لیے اکٹھی کر کے جائیں گے؟ کس کے لیے یہ بے ایمانی تم نے کی ہے؟ کس کے لیے یہ ناجائز کام تم نے کیا، ناجائز قدم اٹھایا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ لے کہ مار تو آپ کھائیں گے، قبر کے اندر بھی، پھر محشر کے اندر بھی، اور استعمال کرنے والے وہ مزے اڑائیں گے۔ تو یاد رکھیں، زندگی کے اندر وہ والد ہے یا والدہ ہے، اپنی مرضی سے اس کو بیچے، حج کرے، یا اپنا کوئی اور سرمایہ بنانا چاہتے ہیں، کھیت بیچ کر، کاشتکاری بیچ کر، زمین بیچ کر، شہر میں زمین لیں، شہر کی بیچ کر دیہات میں زمین لیں، کہیں لیں، وہ اس کو مکمل طور پر اختیار ہے۔ اخلاقی طور پر اگر اولاد والدین سے لے لیتی ہے تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، لیکن ہوگی عارضی۔ اس لیے جبر نہ کیا کرے کہ زندگی کے اندر مانگنے لگ جائے، تو یہ والدین پہ ایک قسم کا جبر ہے، ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ نہیں تو مکافات عمل کا اگر قانون حرکت میں آئے تو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے جیتے جی تم سے وصول کرے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ پھر وصول کرے گی۔ اس وقت یاد آئے گا کہ کاش کہ ہم اپنے والدین پہ زور نہ دیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اگر ایسا بیج بوؤ گے تو پھر کاٹنا بھی پڑے گا اس کو، اس لیے ایسا بیج کاشتی نہ کریں کہ جس کو کل کاٹتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو۔